السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈو لیکچر نمبر 35 اور لیکچر نمبر 35 میں آج ہم نے ایک امپورٹنٹ فارمولا پڑھنا ہے جو کہ پہلے لگا تھا ان کو کہ ہم نے MTH 101 میں پڑھا تھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا ہوا. تو والیس فارمولا کا ایک ذکر آیا تھا پچھلے والے لیکچرز میں, تو اسی کا جنرلائزڈ فارم اس میں پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس کو سمپل انٹیگریشن سے کچھ کویشچن سالو کریں گے اور پھر انہی رزلٹ کے ذریعے جو ہے ایک پراپر جو فارمولا ہے اس کو ڈرائیو کر کے اسٹیٹ کریں گے اور بتائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ڈیفینیٹ ہم جو فارمولا انٹروڈیوس کریں وہ سائن پاور ایکس کے لیے اور کاس پاور ایکس کے لیے, لیکن ایکس کی لیمٹس کیا ہیں؟ ایکس کی لیمٹس جو ہے وہ 0 to π/2 تک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کی لیمٹس جو ہے ڈیفینیٹ انٹیگرل اور اس کی لمٹ 0 to π/2 ہے تو آپ یہ فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ یہ فارمولا اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اور یہاں پہ آپ کے پاس لیمٹس ہو تو پھر آپ کو میتھڈ آنا چاہیے کہ سمپل انٹیگریشن ہم نے کیسے کرنی ہے. اچھا, سائن اسکوئر ایکس ڈی ایکس از اکوز ٹو ہاف آف انٹیگرل آف 1 مائنس کاس 2x dx. اچھا, یہ کیسا ہے 1 مائنس کاس 2x dx؟ آپ کو میں نے ایک فارمولا بتایا تھا لاسٹ والے لیکچرز میں. یہ والا فارمولا تھا ہمارے پاس جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے, cos 2x is equals to 1 plus 2 sin square x. ٹھیک ہے, سو یہ والا جو فارمولا ہے اس سے ہم نے یہ والا یہ ڈرائیو کر لیا. سائن اسکوائر ایکس کے لیے ہم نے ویلیو اسے نکال لی ہے, تو یہ جو ویلیو ہم نے سائن اسکوائر ایکس کے لیے نکالی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے. اچھا, یہ والا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا ریزن کہ اگر یہاں پہ سائن اسکوائر ہے اٹ مینس کہ جو ہمیں انٹیگریشن کرنی ہوگی تو اس کے لیے جو ہمیں ڈیریویٹو چاہیے اس کا بیس سائن ہے, اور سائن کے لیے ہمیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں ڈیریویٹو چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں اس کا سائن کا ڈیریویٹو چاہیے جو کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے, تو سمپل انٹیگریشن نہیں ہے, اس لیے ہم اس کا فارمولا چینج کر دیتے ہیں تاکہ اس کی بیس جو ہے یہ ادھر یہ پاور سے ہٹ کے اس کی یہ آگے جو نمبر ہے نا 2x یہاں پہ آ جائے. تو ہم اس کے لیے فارمولا لکھ لیتے ہیں 1 مائنس کاس 2x, اور یہ جو 1/2 ہے نا اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں, اس کو ہم انٹیگرل کے باہر لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, از ایکوز ٹو اب ہم نے لیمٹس پٹ کر دینی ہے, سمپل انٹیگریٹ کر لینا ہے پہلے. تو یہ آ جائے گا x اور cos 2 کا انٹیگرل کیا ہے, مائنس cos کا انٹیگرل ہے مائنس سائن. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا x مائنس سائن 2x, اور یہ جو یہاں پہ 2x کا 2 ہے وہ نیچے ڈیوائڈ میں بھی آئے گا. انٹیگریشن آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے, اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں, اس لیے میں نے اس کو اسٹیپ وائز لکھا بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کو اسٹیپ وائز لکھنے پر ٹائم لگ رہا تھا اور اس کو سمجھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, جبکہ آپ کو آئی تھنک انشاءاللہ آتا ہوگا, لیکن اگر نہیں آتا تو پھر مجھے بتا دیں تو اس کی میں سیپریٹ ایک ویڈیو بنا کے اس کو اسٹیپ وائز سمجھا دوں گی, کمنٹس کر کے بتا دیجیے گا. اچھا, اب اس میں ہم نے لیمٹس پٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو لیمٹس ہم نے پٹ کی تو یہ ہو گیا 1/2 π/2 مائنس سائن π/2. اس کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس π/4 کا آنسر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو سائن اسکوائر کے لیے ہمارے پاس ہم نے رزلٹ کیا لکھ لیا, سائن اسکوائر ایکس ڈی ایکس کے لیے 1/2 انٹو π/2. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کاس اسکوائر کام کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی ہم کریں گے. یہ والا جو فارمولا ہے یہاں پہ دوسرا فارمولا یوز ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا فارمولا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. تو یہاں پہ جو ہم نے فارمولا یوز کیا وہ یہ والا ہے, cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1. یہاں سے ہم cos square کی ویلیو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا cos 2x minus 1/2, تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے, اب ہمارا جو وہ ہے رزلٹ ہے یہاں پہ cos square minus 1 ہے نا, تو اس طرف جائے گا تو وہ +1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے وہ والی ساری یہاں پہ ویلیوز لکھ لی, فارمولا پٹ کر لیا. اب اس کو سمپل انٹیگریٹ کرنا آپ کو آتا ہے, اور انٹیگریٹ کر کے ہم نے پھر اس کی لیمٹس پٹ کر دی. اچھا, لیمٹس پٹ کرتے ہوئے یہ خیال رکھا کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نیچے والی ویلیو 0 ہے تو بس اس کو چھوڑ ہی دو, تو یہ مت کیا کریں. اگر نیچے والی ویلیو 0 بھی ہے نا, لوور لمٹ 0 بھی ہے, پھر بھی آپ اس کو لمٹس لکھ کے پہلے اس کو سالو کرو, یعنی سائن 2 π/2 کو بھی کریں اور سائن 2 0 کو بھی کریں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 0 سے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ویلیو آ جاتی ہے. تو اگر آپ 0 کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے کویشچن میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کاس کے لیے بھی ہمارے پاس کیا آ گیا 1/2 π/2 آ گیا.
اب ہم کر رہے ہیں سائن کیوب کے لیے. اب سائن کیوب کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کر لیں گے, سیپریٹ کر لیں گے. یہ ہو جائے گا سائن اسکوائر ایکس اینڈ سائن ایکس, کیونکہ سائن ایکس کو ہم سمپلی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور سائن اسکوائر کو ہم سیپریٹ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا 1 مائنس کاس اسکوائر ایکس. یہ سائن اسکوائر ایکس کی جگہ ہم نے لکھ لیا, فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا, یہ والا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, سائن اسکوائر ایکس کے لیے ہم نے لکھ لیا, تو یہ ہو گیا 1 مائنس کاس اسکوائر ایکس سائن ایکس ڈی ایکس. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا کیا, یہاں پہ سائن ایکس ڈی ایکس کو سیپریٹ کر دیا. یہ سائن ایکس ڈی ایکس ادھر 1 سے بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے کاس سے بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے, تو یہ ہم نے اسی طرح سے لکھ لیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا اسٹیپ وائز, تو ہمارے پاس رزلٹ کیا گیا 2/3. اسی طرح سے ہم نے سائن 4 کو کاس 3 کو بھی کیا, تو وہاں سے بھی 2/3 آنسر آتا ہے. فارمولا جو ہے نا وہ یہی والے دو یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو خود سالو کر کے دیکھیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گی تو زیادہ کلیئر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن آپ نے میتھڈ جو ہے اسٹیپ وائز وہی کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ سائن اسکوائر سائن 4x ہے, تو ہم نے کیا کر لیا, سائن اندر 2 لکھ لیا, باہر 2 کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 2 4 ہی آتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ فارمولا پٹ کرنا ہے, تو ہم یہ جو اسکوائر کے سائن ہے اس کو ایسے سیپریٹ لکھ لیتے ہیں. تو یہ آ جائے گا 1 مائنس کاس 2x/2 ہول اسکوائر. ٹھیک ہے, جو ہول اسکوائر ہو جائے گا, یہ 1/4 آ جائے گا, 1 مائنس کاس 2x جو ہے وہ باہر چلا جائے گا. ٹھیک, اور اسی طرح سے آپ نے یہ والا بھی سالو کر لینا ہے, انٹیگرل اس کو ویلیوز دے دینی ہے, اور اسی طرح سے کاس 4 کے لیے بھی کرنا ہے. لیکن اس کے رزلٹ دیکھتے جائیں, ایک رزلٹ میں ایک وہ آ رہا ہے, ایک سیکوینس آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں 2/3 آیا ہے, یہاں پہ بھی کاس 3 کے لیے سائن 3 کے لیے دونوں کے لیے کیا رزلٹ آیا ہے, 2/3 رزلٹ آیا ہے. اب یہاں پہ جب ہم نے سائن 4 کی بات کی ہے, تو ہمارا آنسر آیا 3/4 1/2 π/2. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے کاس 4 کے لیے آیا ہے 3/4, اس کے لیے بھی بالکل سیم آیا ہے رزلٹ. ٹھیک ہے, اور سیکوینس آپ کو دکھ رہی ہے, دیکھیں 3 1 π اور پھر 4 2 2. ٹھیک ہے, تو یہ سیکوینس ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سائن 5 کے لیے کیا آیا ہے, 4/5 اینڈ 2/3. اسی طرح کاس 6 کے لیے دیکھیں 5/6 3/4 1/2 π/2. یہ سارے رزلٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہے, تو آپ کے انٹیگرل جو ہے وہ 0 سے π/2 کے درمیان اگر ہوں گے تو آپ یہ فارمولا پٹ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اس کی فارم دیکھ لیں, جب n ہمارا ایون ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی سائن کی یا کاس کی پاور جو ہے وہ ایون ہوگی, تو ہمارے پاس فارمولا لگے گا n-1 اور n انٹو n-3 اور n-2 n-5 اور n-5 n-7 اور n-6. اس کو میں سمجھاتی ہوں, لیکن اس کے لاسٹ میں کیا آئے گا, π/2 آئے گا. اور اگر ہم سائن nx کی بات کریں, جہاں پہ یہ جو پاور ہے یہ آڈ ہے, تو پھر ہمارا سیکوینس کیا ہوگا n-1 اور n n-3 اور n-2 n-5 اور n-4. اور اینڈ کدھر ہو رہا ہے, یہ 2/3 پہ. یہاں پہ اینڈ کدھر ہو رہا ہے, 1/2 پہ, اور 1/2 کے بعد ایک π/2 کی ویلیو بھی لگی ہوئی ہے. اور جب ہمارے پاس n آڈ ہوگا تو ہمارا اینڈ کس پہ ہوگا, 2/3 پہ ہوگا, کیونکہ ہمیں نہ اوپر 0 چاہیے اور نہ نیچے 0 چاہیے. اب میتھڈ کیسے ہوگا اس کا, اس کو میں سمپل ورڈز میں سمجھا دیتی ہوں. دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس 11 ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے تو نیومینیٹر کی بات کرتے ہیں. نیومینیٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں 11 سے پہلے تو آپ نے 1 مائنس کر دینا ہے, ایک ویلیو. 11 سے 1 مائنس کی تو کیا آ گیا ہمارے پاس, 10 آ گیا. ٹھیک ہے, اب اس 10 سے دو نمبرز مائنس کرتے جانے ہیں. 10 کے بعد کیا آتا ہے, 8 آتا ہے. 8 سے 2 مائنس کریں 6 آتا ہے. 6 سے 2 کریں 4, اور 4 سے 2 مائنس کریں تو 2 آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ π/2 تو نہیں لکھ رہے, کیوں, کیونکہ ہمارا اینڈ جو ہے وہ آڈ ہے. اور یہ دیکھیں یہ اینڈ کس پہ ہو رہا ہے, ختم کس پہ ہو رہا ہے, یہ 2/3 پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں 2/3 پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو جب بھی ہمارے پاس سائن کی پاور جو ہے وہ آڈ ہوگی, تو اٹ مینس کہ اینڈ اس کا کدھر ہوگا, 2/3 پہ اس کا اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, ڈی نومینیٹر کو دیکھ لیں, 11 ہے نا, تو ڈی نومینیٹر میں سٹارٹ میں 11 ہی لکھا ہوا ہے. 11 کے بعد 2 مائنس کریں 9, 2 مائنس کریں 7, 2 مائنس کریں 5 اور 2 مائنس کریں 3. سمپل میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ جو پاور ہے نا, تو نیومینیٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے ایک مائنس کر کے اور پھر اس کا ڈیسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے ایون نمبرز کے ساتھ. کس کے ساتھ, ایون نمبرز کے ساتھ ڈیسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے. ٹھیک ہے, جب سائن کی پاور کیا ہوگی, اوپر وہ ہوگی
سائن کی پاور اوپر آڈ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں, اگر سائن کی پاور یہاں پہ ایون ہے نا, تو اگر 1 مائنس کریں گے آپ کے پاس رزلٹ میں کیا آتا ہے. اگر سائن کی پاور یہ آڈ ہے تو یہاں سے 1 مائنس کیا, کیا آیا ہے ہمارے پاس آنسر 10 آیا نا. اٹ مینس ایون نمبر آیا. تو آپ نے ایون نمبرز میں 2 کے گیپ سے ڈسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے. ٹھیک ہے. 10 کے بعد 8, 8 کے بعد 6, 6 کے بعد 2 اینڈ 6 کے بعد 4 اور 4 کے بعد 2. اور ڈینومینیٹر میں کیا کرنا ہے, ڈینومینیٹر میں ہم نے کوئی ویلیو مائنس نہیں کرنی نا. تو اگر آپ کے پاس آڈ نمبر آ رہا ہے تو آپ نے آڈ نمبر میں 2 کے گیپ سے ڈسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے. دیکھیں 11 کے بعد 9, 2 نمبر کا گیپ ہے نا, بیچ میں 10 نہیں لکھا ہوا. 9 کے بعد کیا آتا ہے 7, 8 نہیں لکھا ہوا بیچ میں. ٹھیک ہے. اور 7 کے بعد کیا آتا ہے 5, کیونکہ بیچ میں کیا نہیں لکھا, 6 نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بات اگر آپ یاد رکھیں تو اس سے آپ کو ایزیلی یہ فارمولہ یاد رہے گا کہ اگر آپ کے پاس اوپر کیا ہے, یہ سائن 12 کے فارمولہ کو دیکھ لیں. cos 11 کا فارمولہ بھی بالکل سیم ہے, اینڈ کس پہ ہوگا 2/3 پہ ہوگا, اور میتھڈ اس کا وہی ہے. سائن 12 کا فارمولہ دیکھ لیں. پہلے ہم 12 سے 1 مائنس کرتے ہیں. 12 سے ہم نے 1 مائنس کیا تو ہمارے پاس کیا رزلٹ آیا 11 آیا. 11 کیا ہے, آڈ ہے یا ایون ہے, آڈ نمبر ہے جی. تو آڈ نمبر ہے, آڈ نمبر میں اب ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں جاتے جائیں گے. کس آرڈر میں جائیں گے, ڈسینڈنگ آرڈر میں. 11 کے بعد 9, 9 کے بعد 7, 7 کے بعد 5, 5 کے بعد 3 اور 3 کے بعد 1, پائے آ گیا. ٹھیک ہے. اب ڈینومینیٹر میں دیکھیں, ڈینومینیٹر میں تو ہم کوئی سبٹریکشن نہیں کرتے نا. نیومینیٹر میں ہم پہلے ایک سبٹریکٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کون سا ہے. اگر رزلٹ ہمارا آڈ ہے تو ہم آڈ میں ڈسینڈنگ آرڈر میں جاتے ہیں. ڈسینڈنگ آرڈر کا پتہ ہے نا, پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اور ڈینومینیٹر میں ہم کوئی مائنس ویلیو نہیں کرتے ہیں, جو بھی ہمارا پاور ہے اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو پاور ہماری آڈ ایون ہے تو اٹ مینس کہ ہم ایون نمبر سے سٹارٹ کریں گے اور ڈسینڈنگ آرڈر میں جاتے جائیں گے. یہاں پہ انہوں نے 12 کو مس پرنٹ کیا ہوا تھا تو 12 بھی یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں 12, 10, 8, 6, 4, 2. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے cos 12 کے لیے دیکھ لیں, وہی بات ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, نیومینیٹر کے لیے آپ نے کرنا ہے 12 مائنس 1, یہ آ گیا 11. 11 کون سا نمبر ہے, 11 جو ہے وہ آڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے. آڈ نمبر ہے تو آپ نے نیومینیٹر میں کیا کرنا ہے, ڈسینڈنگ آرڈر میں جانا ہے آڈ نمبرز لکھ کر. ٹھیک ہے. آڈ نمبر کا ڈسینڈنگ آرڈر آپ نے لکھنا ہے جب تک کیا نہیں آ جاتا, جب تک 1 نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے. اور ایون میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایون میں آپ نے جب آپ ایون میں جاؤ گے تو 2 تک جا کے آپ نے سٹاپ کرنا ہے, کیونکہ ایون نمبرز کا لاسٹ 2 ہے اور ہم 0 نہیں لے سکتے نیومینیٹر میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ڈینومینیٹر میں دیکھیں cos کی پاور 12 ہے, اٹ مینس کے نیچے تو ہم ڈینومینیٹر میں کوئی سبٹریکشن نہیں کرتے. اور 12 کیا ہے, 12 جو ہے وہ ایون ہے, تو ہم ڈینومینیٹر میں کیا کریں گے, ڈینومینیٹر میں ایون کی ڈسینڈنگ آرڈر لکھیں گے 12, 10, 8, 6, 4, 2. ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایون کے لاسٹ میں π/2 آتا ہے. اگر سائن کی یا cos کی پاور جو ہے وہ ایون ہے تو π/2 آئے گا ساتھ, اور اگر آڈ ہے تو π/2 نہیں آئے گا. اگر آڈ ہے تو لاسٹ میں کیا ہوگا 2/3 ہوگا, اور اگر ایون ہے تو لاسٹ میں کیا ہوگا 1/2 ہوگا. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس سیکوینس کو میں سیپریٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس میں سیپریٹلی سمجھا دوں گی. اس کے بعد آتے ہیں انٹیگریشن بائی پارٹس کی طرف. انٹیگریشن بائی پارٹس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہاں پہ 2 فنکشنز دیے ہوئے ہیں. ابھی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. 2 فنکشنز دیے ہوئے ہیں, ایک فنکشن ہے u, ایک فنکشن ہے v. تو اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, اس کو ہم نے ایک فنکشن کو ہم نے باہر لکھ لینا ہے u انٹیگرل آف v ود رسپیکٹ ٹو dx مائنس انٹیگرل v dx انٹو du اور dx, یعنی u کا ہم نے کیا لیا, u کا ہم نے ڈفرینشیل لیا dx. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے جب ہمیں کوئی کویشچن دیا ہوگا اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ 2 فنکشن جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں, وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم فرسٹ والا کون سا لیں, فرسٹ والا فنکشن اور سیکنڈ والا فنکشن کون سا لیں. تو اس کو سمپل آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں فنکشنز میں دیکھیں آپ کس کا ڈیریویٹیو ایزیلی لے سکتے ہو اور کس کا انٹیگرل ایزیلی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر اس میتھڈ سے آپ کریں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انٹیگرل ایزیلی ہو سکتا ہے, اس کا ڈیریویٹیو ایزیلی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک رول ہے, ایلیٹک رول اس کو بولتے ہیں. ویسے تو ایلیٹ رول ہے, بٹ میں نے کانسٹنٹ کے لیے یہاں پہ سی بھی لگا دیا ہے. تو یہ ہو گیا. دیکھیں I فار انورس ہے, L فار لاگرتھمک ہے, A فار الجبرک, T فار ٹریگنومیٹرک, اینڈ E فار ایکسپوننٹ اینڈ C فار کانسٹنٹ. ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی فارم ہوگی آپ نے اس کو یہاں پہ دیکھنا ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے پاس x اور ایک ln x ہے. ln x کس کا فنکشن ہے؟ لاگرتھمک فنکشن. اور x کیا ہے؟ وہ الجبرک فنکشن ہے. اٹ مینس کہ ہمیں کیا مل گیا؟ a اور l. اب یہاں پہ دیکھیں a کدھر ہے؟ یہ رہا, اور l یہ ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں l پہلے لکھا ہوا ہے, a بعد میں لکھا ہوا ہے نا. اٹ مینس ہم فرسٹ فنکشن کس کو لے لیں گے؟ لاگرتھمک فنکشن کو ہم فرسٹ لے لیں گے اور یو کر لیں گے لاگرتھمک کو, اور الجبرک جو فنکشن ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو ہم وی بنا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا ln x انٹیگرل آف x ڈی ایکس مائنس, بس پھر آپ نے ویلیو جو ہے ادھر فارمولاز میں پٹ کرنی ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے اور ڈفرینشیل لینا ہے. ڈی اور ڈی ایکس آف, یہ دیکھیں ہم نے فارمولا لکھ لیا ہے ln x انٹیگرل آف x ڈی ایکس مائنس انٹیگرل آف انٹیگرل x ڈی ایکس انٹو ڈی اوور ڈی ایکس آف ln x. ln x کیا تھا؟ یو ہم نے کیا لیا تھا؟ x کو ہم نے یو لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو سالو کریں, دیکھیں ln x ہو گیا ln x اور انٹیگرل آف x ڈی ایکس کیا آتا ہے؟ x اسکوائر اوور 2 مائنس پھر سے انٹیگرل آف, اب یہ انٹیگرل آف یہاں پہ کیا آ گیا؟ x اسکوائر اوور 2, اور یہ ڈی اوور ڈی ایکس آف ln x کیا آتا ہے؟ 1 اوور x آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ڈی ایکس آ گیا. اب دوبارہ سے انٹیگریٹ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ایکول ٹو x اسکوائر اوور 2 ln x مائنس انٹیگرل آف x اوور 2 ڈی ایکس از اکول ٹو x اوور 2 ڈی ایکس. ٹھیک ہے, یہ والے جو ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو انٹیگریٹ کریں گے, ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ x اسکوائر اوور 2 آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کو اوپن کر کے x اسکوائر اوور 2 ln x مائنس 1 اوور 2 x اسکوائر اوور 2 آ گیا. یہاں پہ دیکھ لیں, یہاں پہ جو یہ ایک x ہے یہ یہاں پہ کینسل ہو جائے گا, تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ x اوور 2 رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کو دوبارہ سے x اسکوائر اوور 2 ln x تو لکھ لیا ہے مائنس, اب انٹیگرل آف x اوور 2 ہم کریں گے اس کو انٹیگریٹ, تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ وہ آ جائے گا x اسکوائر اوور 2. ٹھیک ہے, تو یہ وہی انہوں نے لکھا ہوا ہے x اسکوائر اوور 2, یہ اسٹارٹ والا ln x مائنس x اسکوائر اوور 2 انٹو 1 اوور 2, یا پھر اس کو لکھ لو x اسکوائر اوور 4, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, x اسکوائر اوور 4 اس کی جگہ. تو اس طرح سے ہم نے اس کو اوپن کیا. اب نیکسٹ دیکھیں, نیکسٹ میں ایگزامپل ہے x سائن x. x کیا ہے؟ الجبرک فنکشن ہے, اور سائن کیا ہے؟ وہ ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے. اب اے ٹی آ گیا, یہاں پہ دیکھیں اے ٹی, اے پہلے ہے اور ٹی بعد میں, اٹ مینس اے کو ہم فرسٹ فنکشن لے لیں گے اور ٹی کو ہم سیکنڈ فنکشن لے لیں گے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ کویشچن میں جس طرح لکھا ہوا ہے تو پہلے والے کو پہلا فنکشن لے اور دوسرے والے کو دوسرا. اس والے میتھڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس فنکشن کو ہم کیسے ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. اے کو یہاں پہلے لکھا ہوا ہے, ٹی کو بعد میں, اس لیے ہم اے کو فنکشن آف یو لیں گے اور ٹی کو جو ٹی ہے اس کو فنکشن آف وی لیں گے. ٹھیک ہے, تو فارمولا میں پٹ کرتے ہیں, یہ ہو جائے گا x, کیونکہ x کو ہم پہلا فنکشن لے رہے ہیں, x انٹیگرل آف سائن x ڈی ایکس مائنس انٹیگرل آف انٹو انٹیگرل آف سائن x ڈی ایکس ڈی اوور ڈی ایکس آف x. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے x کو فرسٹ فنکشن لیا تھا ڈی ایکس. اب ہم انٹیگریٹنگ بائی پارٹس کر رہے ہیں, تو یہ ہو جائے گا x انٹو یہ سائن x کا انٹیگرل کیا آتا ہے؟ مائنس کاس x آتا ہے, مائنس انٹیگرل ایک ہم نے لکھ لیا, یہ والا ہم اب سالو کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سائن x کا انٹیگرل کیا ہے؟ سائن x کا انٹیگرل ہے مائنس کاس x. ٹھیک ہے, اور یہ ڈی اور ڈی ایکس کا بھی ہم نے لکھ لیا 1 از ایکولس ٹو مائنس کاس ایکس. اس کو اسی طرح سے آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے, سمپل انٹیگریشن ہے. بس یہاں پہ آپ کو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فرسٹ فنکشن کون سا لینا ہے اور سیکنڈ فنکشن کون سا لینا ہے. باقی سب آپ کو سب سٹیپس آتے ہیں تو ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس میں سے کوئی کویشچن جو ہے وہ شارٹ کویشچنس میں آ سکتا ہے, تو ان کو ذرا پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں لائن انٹیگرل کی طرف. لائن انٹیگرل میں ہم بات کریں گے لیٹ اے پوائنٹ پی آن اے کرو. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ پی کو لیں اور آپ اس کو سوچیں کہ وہ اے اور بی کو کیا کر رہا ہے؟ کرو سی سے جوائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کرو سی پہ ایک پوائنٹ ہے پی اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں پہ ہے اور اس سے ایک آگے ایک پوائنٹ گیا ہوا ہے ڈی. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو پی پوائنٹ کو ہم آر سے ڈینوٹ کریں تو پی کیو کو ہم کس سے ڈینوٹ کریں گے؟ آر سے. یہ دیکھیں یہ جو پی کیو ہے, اور اس کو ہم لکھیں گے کیسے؟ آر پلس ڈی, آر کے ذریعے لکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب اس کرو کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم یہ دیکھیں بڑا کرو ہے, اس کو ہم کافی ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان پارٹس میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آئے گا ڈی آر 1 ڈی آر 2 ڈی آر 3 ڈی آر 4 اپ ٹو ڈی آر پی. تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ سو دیٹ اے بی از سم آف پی از اکولس ٹو 1 اپ ٹو این ڈی آر پی, یعنی کہ پہلے سے لے کے اپ ٹو این جتنے بھی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائیں گے وہ جو ہے وہ نمبر آف کیا ہوگا؟ پی ہوگا.
ٹھیک ہے. ویئر ڈی آر پی از اے ویکٹر ریپرزینٹنگ دا ایلیمنٹ آف آرک ان بوتھ میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈی آر پی کیا کر رہا ہے, وہ ایک ویکٹر ہے جو کہ ایلیمنٹ آف آرک ان بوتھ میگنیٹیوڈ, جو کہ آرک کی کیا کر رہا ہے, دونوں میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشنز کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اف ڈی آر گوز ٹو زیرو, اگر ڈی آر جو ہے وہ ہمارا زیرو ہو جائے, یعنی ہم اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹس لے لیں اس کے, اتنے چھوٹے چھوٹے اس کے ہم وہ کر دیں, حصے کر دیں کہ وہ تقریباً زیرو کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا نمبر ہے 2 ہے. ٹھیک ہے. 2 کو اب میں آپ کو کہوں, سوری 1 ہے آپ کے پاس, اور 1 کو میں آپ کو کہوں کہ اس کو ایسا ایک سم بنائیں جس سے ہمارا رزلٹ تو 1 ہے لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹا نمبر ہو. ٹھیک ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں 0.1 یا پھر 0.1 0.001 اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے نمبر کر کے 0.0001 اور ان کو پلس کر کے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, 1 کی ویلیو لا سکتے ہیں. تو یہ اتنے چھوٹے نمبرز ہو گئے ہیں کہ نیگلیجبل ہیں, یہ زیرو کو کیا کریں, اپروچ کریں, زیرو کا اپروچ کریں, لیکن اگر ان کا ہم سم لے رہے ہیں تو کیا آ رہا ہے, ہمارے پاس 1 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں بھی بات کریں کہ اگر ڈی آر جو ہے وہ زیرو کا اپروچ کر رہا ہے, ہم اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹس لے رہے ہیں کہ وہ نیگلیجبل ہے, تو لینتھ آف دا کرو کیا ہو جائے گی, اے بی از اکول ٹو انٹیگرل آف ڈی آر اوور اے کرو سی. اب ہم آتے ہیں اسکیلر فیلڈ کی طرف. اب اسکیلر فیلڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں بھی ہم نے ایک کرو کو دیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہے. اف اسکیلر فیلڈ وی آر ایگزسٹ, اگر ایک اسکیلر فیلڈ ہے اس کو ہم کیسے ڈینوٹ کریں, وی آر سے, تو سب کروز فار آل پوائنٹس آن دا کرو دا سم آف پی از اکوز ٹو 1 اپ ٹو این وی آر ڈی آر پی ود ڈی آر گوز ٹو زیرو. مطلب ہم وہی بات ہے کہ ڈی آر کو ہم اتنا چھوٹا چھوٹا لے رہے ہیں کہ وہ اپروچ کر رہا ہے زیرو کو. ڈیفائنز اے لائن انٹیگرل آف وی, اور اس لیے یہ وی کا لائن انٹیگرل یعنی جو ہمارا اسکیلر فیلڈ ہے نا اس کا لائن انٹیگرل ڈیفائن کر رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, لائن انٹیگرل از اکوز ٹو انٹیگرل آف وی آر ڈی آر آن ایٹ اے کرو سی. ٹھیک ہے. وی کین illustrate this integral by writing. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈی آر از دین represented by the area of the curved surface between the ends A and B. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈی آر کو ہم یہ ایسے جو کرو ہے اس کے بیچ میں یہ جو پورشنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس سے ہم کیا کریں, اسے شو کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں بائی دا ایریا آف دا کرو سرفیس بٹوین دا اینڈز اے اینڈ بی اینڈ دا کرو سی. یعنی اے اینڈ بی کا جو سرفیس ہے, ٹھیک ہے, اے اینڈ بی کا جو سرفیس ہے اور جو ہمارا کرو ہے سی, اس کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو ہم کس سے ڈینوٹ کر رہے ہیں, انٹیگرل آف وی آر ڈی آر سے. یہ بات آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتی تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لینتھ آف آر کرو, جب لینتھ آف دا کرو ہے اے بی انٹیگرل آف ڈی آر جب ہم کریں تو اس میں ڈی آر کیا کر رہا ہے, وہ زیرو کو اپروچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے سے کانسیپٹس اپنے کلیئر رکھیں. میں اسی لیے آپ کو لیکچرز ہینڈ آؤٹ سے کروا رہی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ایم سی کیوز پوائنٹس ہیں یا تھوڑے بہت کانسیپٹس ہیں جو کہ کافی ویڈیوز میں مس ہو جاتے ہیں, اگر شارٹ ویڈیوز ہوں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے رہیں تاکہ آپ کے ایم سی کیوز پوائنٹس بھی جو ہیں وہ کلیئر رہا کریں. ٹھیک ہے. تو وی آر ڈی آر از این ریپرزینٹیڈ, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹو ایویلویٹ لائن انٹیگرل انٹیگرل ایکسپریس ان ٹرمز آف ایکس وائی زیڈ ود ڈی آر. اگر ہم ایک لائن انٹیگرل کو انٹیگریٹ کریں تو اس کو ان ٹرمز آف ایکس وائی زیڈ ہم لکھتے ہیں ڈی آر از اکول ٹو ڈی ایکس آئی پلس ڈی وائی جے این پلس ڈی زیڈ کے. اس کی ایگزامپلز ہم نیکسٹ ایکسرسائز میں نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تو آپ کو اس کی زیادہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ پوائنٹس یاد رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, کلائن انٹیگرل کو اگر ہم اسکیلر فیلڈ میں انٹیگریٹ کریں تو اس کو ان ٹرمز آف ایکس لکھا جاتا ہے اور ڈی آر کیا ہوتا ہے, ڈی ایکس آئی پلس ڈی وائی جے پلس ڈی زیڈ کے. ایکس وائی زیڈ آر آفن ایکسپریس ان ٹرمز آف پیرامیٹرک ایکویژن. ایکس وائی زیڈ کو ہم کس ٹرمز میں لکھتے ہیں, پیرامیٹرک ایکویژن کے فارم میں لکھتے ہیں. اور اس کا ایک فورتھ ویریبل ہوتا ہے سے یو, کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے, ہم اس کو یو کہہ رہے ہیں. تو ایکس از اکول ٹو ایکس یو, یعنی ایکس جو ہے وہ فنکشن آف یو ہے, وائی جو ہے وہ فنکشن آف یو ہے, زیڈ جو ہے وہ بھی فنکشن آف یو ہے. تو اس لیے ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈی زیڈ کو ہم کس میں لکھ سکتے ہیں, ان دا فارم آف یو, یعنی اس کو ہم ڈی یو سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کو ہم کیا کر دیں گے, ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈی زیڈ کو ہم ان ٹرمز آف یو چینج کر دیں گے اور انٹیگرل جو ہے اس کو ہم ان ٹرمز آف دس پیرامیٹر یو, جو ہمارا پیرامیٹر یو ہے نا اس کے ٹرمز میں ہم کیا کریں گے, انٹیگرل کو ایویلویٹ کریں گے. اس کے نیکسٹ لیکچر میں ایگزامپلز ہیں, جب ہم اس کو سالو کریں گے تو آپ کو یہ ٹاپک جو بالکل کلیئر ہو جائے گا. So with this we have come to the end of our lecture. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.